السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ویورز، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہے ہمارا تجوید کورس کا لیکچر نمبر 2، سبق نمبر 2۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع کیا ہوگا؟ تجوید کی تعریف سیکھیں گے کہ تجوید کسے کہتے ہیں، پھر اس کی اہمیت سیکھیں گے، اور پھر تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ چیز سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو جو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے، لیکچرز کے لیے میرے چینل کو فالو کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹس کریں، جو چیز سیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کامنٹ کریں۔ آئیے پیاری سی دعا سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دیجئے، اور میری زبان کی لکنت کو ختم کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو تجوید کی تعریف کیا ہے؟ لغت میں تجوید جو لفظ ہے، اس کے معنی ہے عمدہ کرنا یا سنوارنا، یعنی کسی چیز کو خوبصورت بنانا، ٹھیک ہے۔ تعریف، اصطلاح میں ہم تجوید کا لفظ کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ تو اصطلاح قراء میں، یعنی قاریوں کی اصطلاح میں، ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ موضوع کیا ہے؟ حروف ہجا، الف سے یا تک۔ مقصد کیا ہے؟ الف سے یا تک جو حروف ہیں ان کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے۔ غرض کیا ہے؟ رضا الہی، یعنی ہمارا اس سب سے غرض کیا ہونی چاہیے؟ رضا الہی، اللہ تعالیٰ کی رضا اور سعادت دارین، دونوں جہاں کی نیک بختی، سعادت مندی۔ لحن، لب و لہجہ قواعد تجوید کے مطابق ہو جائے تو فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ موضوع کی تعریف، کسی چیز کی ذاتی حالات سے کسی علم میں بحث کی جائے، اس چیز کو اس علم کا موضوع کہتے ہیں۔ اب یہ اس لیے ہے کہ قرآن کریم صحیح پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو تجوید کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی ہمارا تجوید کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن کریم کو صحیح سے ہم پڑھنا سیکھ جائیں۔ تجوید کی اہمیت، علم تجوید کا حکم شرعی، علم تجوید جو ہے اس کو سیکھنے کا حکم کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا فرض عین ہے۔ اور فرض کفایہ کیا ہے؟ علم تجوید کو مکمل حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ تجوید کے خلاف قرآن کریم پڑھنا لحن کہلاتا ہے، اور لحن کی 2 قسمیں ہیں۔ لحن جلی یعنی بڑی غلطی، واضح غلطی، صاف غلطی۔ لحن خفی، چھوٹی غلطی۔ لحن جلی جو ہوتی ہے اس کو عام ناظرہ قرآن کریم پڑھنے والے حضرات بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ لحن خفی صرف قاری حضرات ہی اس پوشیدہ غلطی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ لحن جلی کی مثالیں، ایک حرف کو دوسرے کے ساتھ بدل دینا، جیسے الحمد کی جگہ الحمد پڑھ دینا، یعنی ہا کی جگہ ہا پڑھ دینا۔ اسی طرح قل هو اللہ کی جگہ قل هو اللہ پڑھ دینا، باریک کاف سے بدل دینا۔ نمبر 2، کسی حرف کو زائد کر دینا، مثلا لم یلد، اس کو لم یالد پڑھ دینا۔ کسی حرف کو کم کر دینا، مثلا ولم یولد کو ولم یولد پڑھ دینا، یعنی واو مدہ کو ختم کر دینا۔ نمبر 4 ہے حرکات و سکنات میں تبدیلی کر دینا، مثلا انعمت کی جگہ انعمتو، تا کی زبر کی جگہ پیش پڑھ دینا، یا اسی طرح اہدنا کے بجائے اہدنا پڑھ دینا۔ تو یہ 5 غلطیاں ہوتی ہیں، 5 قسمیں ہیں لحن جلی کی۔ لحن خفی کیا ہے؟ وہ صفات جو حروف کے حسن اور زینت سے تعلق رکھتی ہیں ان کو ادا نہ کرنا۔ مثلا لفظ اللہ کلام ہے،
اور اس سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے لام کو. کیسے؟ واللہ. اب اللہ کے لام سے پہلے واو پر زبر آ گئی تو اللہ کا لام تو پر پڑھا جانا تھا، تو اس کو باریک پڑھ دینا، واللہ پڑھ دینا. اسی طرح ان اللہ کو ان اللہ باریک پڑھ دینا. ٹھیک ہے. اب حکم کیا ہے؟ لحن جلی اگر ہو جائے تو ایسے پڑھنا حرام ہے، معنی بگڑ کر نماز ٹوٹ سکتی ہے. لحن خفی ایسا پڑھنا مکروہ ہے، خدا کی ناراضگی کا اندیشہ ہے. حمزہ اور الف میں فرق. الف ہمیشہ ساکن بغیر جھٹکے ماقبل مفتوح ہوتا ہے، کلمہ کے درمیان یا آخر میں آتا ہے، شروع میں کبھی نہیں آتا. جیسے صراط، اب الف خالی تھا تو وہ درمیان میں آیا ہے، شروع میں آ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ پڑھا ہی نہیں جاتا نا شروع میں. حمزہ کیسا ہوتا ہے؟ زبر زیر پیش یا ساکن جھٹکے والا حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں ہوتا. جیسے اہدی، اب شروع میں جو آ رہا ہے ہم اس کو حمزہ زیر ای پڑھیں گے، الف زیر ای نہیں پڑھیں گے. اسی طرح معقول، میم کے بعد جو آ رہا ہے وہ بھی حمزہ ہے، میم حمزہ زبر ما پڑھیں گے، اس کو میم الف زبر ما نہیں پڑھیں گے. معقول. تلاوت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس پر ہم نے کل بھی کچھ بات کی تھی تو آج بھی کریں گے. تعوذ اور بسملہ کے مسائل. اگر آپ تلاوت شروع کر رہے ہیں، قرآن پاک کھولا ہے، آپ نے تلاوت شروع کرنی ہے، تو تلاوت کے شروع میں ابتدائے صورت، یعنی تلاوت بھی شروع کر رہے ہو، صورت بھی شروع کر رہے ہو، تو تلاوت صورت کے آغاز سے شروع ہو. تو تعوذ اور بسم اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہاں تعوذ اور بسم اللہ دونوں ضروری ہوں گی جب آپ تلاوت بھی شروع کر رہے ہوں اور صورت بھی شروع کر رہے ہوں. وصل کل. تعوذ اور بسم اللہ صورت کو ایک سانس میں پڑھنا. یعنی وصل کل کیا ہوتا ہے؟ پہلے آپ اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر صورت کو ایک سانس میں پڑھ دیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ وصل کل ہوگا. فصل کل کیا ہوگا؟ تعوذ، بسم اللہ، صورت، تینوں کو علیحدہ علیحدہ سانسوں میں پڑھنا، یہ فصل کل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وصل اول، فصل ثانی. تعوذ اور بسم اللہ ایک سانس میں آپ نے پڑھ لیا اور صورت کو دوسرے سانس میں پڑھا تو یہ کیا ہوا؟ وصل اول، فصل ثانی، یعنی پہلے کو ملانا، دوسرے کو الگ پڑھنا. فصل اول، وصل ثانی. تعوذ علیحدہ پڑھی، پھر بسم اللہ علیحدہ سانس میں پڑھی، اور پھر بسم اللہ اور صورت جو تھی وہ دونوں ایک سانس میں پڑھ لی. تو یہ کیا ہوا؟ پہلے کو آپ نے جدا کر لیا، دوسرے کو ملا لیا. حکم کیا ہے؟ اس کیفیت میں وصل اور فصل چاروں صورتیں جائز ہیں، یعنی وصل کل، فصل کل، وصل اول، فصل ثانی، فصل اول، وصل ثانی، یہ چاروں صورتیں تلاوت میں جائز ہیں. حکم کیا ہے؟ ابتدائی تلاوت درمیان صورت، یعنی آپ نے کسی صورت کے درمیان سے تلاوت شروع کرنی ہے، یعنی تلاوت کا آغاز صورت سے نہیں بلکہ کسی رکوع یا آیت سے شروع ہو رہا ہے تو آپ اس میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا حکم. تو یہاں تعوذ ضروری ہے، بسم اللہ میں اختیار ہے، پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو سزا نہیں ملے گی. جائز صورتیں: فصل کل، وصل اول، فصل ثانی. ناجائز صورتیں: وصل کل، فصل اول، وصل ثانی. درمیان تلاوت ابتدائی صورت، یعنی دوران تلاوت صورت کا آغاز ہو جائے تو وہاں پر تعوذ اور بسم اللہ کا کیا حکم ہے؟ یہاں تعوذ نہیں پڑھی جائے گی، بسم اللہ ضروری ہے سوائے سورۃ توبہ کے. وصل کل، فصل کل. فصل اول، وصل ثانی. وصل اول، فصل ثانی، یعنی اس میں کیا ہے کہ فصل اول، وصل ثانی جائز ہے، شروع میں ملانا اور دوسرے کو علیحدہ رکھنا جائز ہے. شروع میں ملانا اور دوسرے کو علیحدہ پڑھنا یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ اور سورۃ براءہ یعنی سورۃ توبہ، سورۃ توبہ کے درمیان سے تلاوت کا آغاز ہو تو بسم اللہ پڑھ لینا جائز ہے. بعض قرات کے جو ائمہ کرام ہیں انہوں نے آغاز میں بسم اللہ پڑھنے کی رعایت دی ہے جب آپ تلاوت شروع کرو. البتہ درمیان تلاوت میں آغاز، یعنی تلاوت کر رہے تھے تو درمیان میں آپ سورۃ توبہ شروع کر لی تو بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں ہے. آغاز سورۃ توبہ پر بسم اللہ نہ پڑھنے کی
آغاز سورہ توبہ پر بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجوہات۔ نمبر 1، اس صورت میں کفار کے ساتھ جہاد اور قتال کے احکام ہیں اور بسم اللہ جو ہے وہ آیت رحمت ہے۔ نمبر 2، بعض ائمہ کے نزدیک براء مستقل صورت نہیں بلکہ سورہ انفال کا ایک حصہ ہے۔ نوٹ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بعض قدیمی مصاحف میں، یعنی پرانے جو مصاحف تھے قرآن پاک کے، ان میں متن کے باہر یعنی عبارت کے باہر ایک عبارت اعوذ من شر الکفار وغیرہ لکھی ہوئی ہے، اس کا تلاوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اجنبی کلام ہے جو درمیان تلاوت جائز نہیں ہے۔ ضروری وضاحت یہاں پر یہ ہے کہ امام ابو بکر عاصم رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قرأت سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، عملاً ہر سورہ کے آغاز پر بسم اللہ پڑھنا وہ ضروری ہے، کیونکہ ان کے نزدیک بسم اللہ سورت کا ایک حصہ ہے۔ نمبر 2، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تمام قرآن شریف میں کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ ضروری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کیا ہے کہ تمام قرآن شریف میں کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ ضروری ہے، کیونکہ ان کے نزدیک بسم اللہ قرآن کا جز ہے، سورت کا جز نہیں ہے۔ لہٰذا عمل اس طرح ہوگا، جب نماز میں تمام قرآن مجید پڑھے تو ایک سورت میں بسم اللہ بلند آواز سے اور باقی تمام سورتوں کے شروع میں آہستہ آواز سے پڑھے۔ یہ ہمارا لیکچر تھا، امید ہے سمجھ آئی ہوگی۔ اس میں جو چیز مشکل لگے، جو سمجھ نہ آئے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ مزید سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔